سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پہ کی تھی، اور انی فضلتکم علی العالمین، اور تمہیں اس وقت تمام عالم پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، کے کام نہ آئے گا ایک نفس دوسرے نفس کے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل، اور قبول نہ ہوگی ان سے کوئی معاوضہ، ولا تنفعها شفاعت، اور نفع نہ دے گی شفاعت، کسی کو کسی کی شفاعت نفع نہ دے گی، ولا هم ينصرون، اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور جب امتحان لیا اس کے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے کچھ باتوں پر، فَأَتَمَّهُنَّ، تو اس نے ان کو پورا کر دکھایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابراہیم، میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت ملے گی۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے کہ میں نے بنایا بیت اللہ شریف کو مثابۃً للناس، بار بار رجوع کرنے کے لیے لوگوں کے لیے، یعنی مثابہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ چلے جائیں، پھر دوبارہ آپ کا جی چاہے، دوبارہ آپ کا جی چاہے، پھر جائیں، پھر آپ کا جی چاہے، مثابہ اس کو کہتے ہیں۔ وَأَمْنًا، اور امن و امان کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم بنا لو ابراہیم علیہ السلام کے نماز پڑھنے کی جگہ کو اپنی جائے نماز بنا لو۔ وَعَهِدْنَا، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم میرا گھر صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، وہاں مقامی رہنے والوں کے لیے،
اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اللہ سامعین کرام، قوم یہود کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے لیے کچھ نصیحتیں ہیں اور کچھ یادداشتیں ہیں۔ آج کا سبق بھی اسی مضامین پر مشتمل ہے۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ سے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ یہود اس وقت تک، یہ نصارہ اور یہود اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ کریں، لیکن آپ ایسا نہ کیجیے گا۔ آج بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی ایک نعمت یاد دلا رہا ہے، اور آپ نے سنا ہے ترجمے میں کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور تم کو میں نے فضیلت دی تھی، اس وقت کے تمام دنیا پر تمہیں فضیلت دی تھی کہ تم میں یعنی نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بنی اسرائیل، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا وہ اسرائیل تھا، اور بنی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان سے پھر یہ نسل چلی ہے۔ تو دیکھیں، نعمت جب اللہ تعالیٰ کسی پر کرتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ نعمت کا پہلا حق یہ ہے کہ اپنے محسن کو پہچان لینا چاہیے، اور پھر اس نعمت کا حق ادا کرنا چاہیے۔ نعمت اللہ تعالیٰ نے یعنی اس انسان پر ایک نعمت تو یہ کی ہے کہ اس کی روح کو جسم عطا فرمایا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے یعنی ایک خاص مقصد کے لیے اسے دنیا میں بھجوایا ہے، اس پر ہم تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے ایک طریقہ کار، ایک لائحہ عمل بھی بتایا ہے، جس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ تو یعنی جب بھی عام طور پہ انسان جو ہے وہ یعنی اپنے منعم کو یاد رکھتا ہے، یعنی دنیاوی حالات وغیرہ میں آپ دیکھیں کہ آپ کو مثال کے طور پر اگر پیسوں کی ضرورت ہے اور سخت ضرورت ہے، اور کوئی آپ کو اس اشد ضرورت کے وقت آپ کی ضرورت پوری کر دے، تو آپ یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کا یہ احسان تا زندگی نہیں بھولوں گا۔ تو نعمت کو یاد رکھنا اور نعمت کا حق ادا کرنا، کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت دی ہے اسی مقصد کے لیے اس کو استعمال کرنا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ہے تو تذکرہ۔ اب یہ ہے نا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی ترجمہ تو آپ نے سن لیا کہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ میری وہ نعمت یاد رکھو، اس پہ اب بات کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت جو بنیادی ہے اور ہر انسان پہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ عالم ارواح سے اس کو لا کے اس کو یہاں ایک جسد خاکی میں ڈال دیا ہے، اور اس کو ایک جسم عطا فرما دیا ہے، اور پھر اس کے لیے ایک راستہ مقرر کر دیا ہے، اور جس کی انتہا وہ خود ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیم، ان ھذا صراطی علی مستقیم، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے۔ اور یہ سامعین کرام اس لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ یعنی خوب ذہن نشین ہو جائے کہ ہم کس لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارا مقصود واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ذات میں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ذات کے قریب ہونا، اس کا قرب، یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، پھر اس کی معرفت، پھر اس کی ملاقات، اور ظاہر ہے کہ ملاقات میں پھر دیدار ہوتا ہے۔
اللہ اللہ۔ اور یہ میں اسی لیے بھی بتاتا رہتا ہوں کہ ہم یعنی اپنے مقصد کو خالص کر لیں، اپنے مقصود کو خالص کر لیں، یکسو ہو جائیں، ایک راستے کا انتخاب کر لیں، ایک مقصد کا انتخاب کر لیں اور اس راستے پر چل پڑیں۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اگر سچی بات آپ دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو اتنا سمجھنا اس کو مشکل نہیں ہے، اور نہ اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ آج ہم افراد اور قوم، من حیث القوم، آج امت مسلمہ اپنے منزل سے بھٹک گئی ہے۔ آپ کوئی مملکت ایسی نہیں بتا سکتے مجھے جس کا مقصود جو ہے من حیث القوم، جس کا مقصود ذات باری تعالی ہو اور وہ آخرت کے لیے زندگی بسر کر رہے ہوں، واحد مقصود ان کا آخرت ہو۔ ایسی آج آپ مملکت نہیں بتا سکتے آپ مجھے، اگر ہیں تو برائے نام ہیں، جیسے کہ پاکستان، اس کا وجود ہم کہتے ہیں کہ ایک اسلامی نظریے پہ اس کا وجود آیا ہے، لیکن اس کے لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ لوگوں کا، پاکستان کے لوگوں کا، ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، دوسروں کو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے لوگوں کا جو منزل ہے وہ ظاہر ہے اور دنیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اسمبلیوں میں آپ کے کس قسم کے لوگ منتخب ہوتے آ رہے ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں اور کس قسم کی باتیں ہیں اور کیا ترجیحات ہیں۔ ابھی جو ہماری نئی منتخب حکومت آئی ہے تو اس کی ترجیحات جو ہیں، یعنی صرف میں آپ کو مثال کے طور پہ یہ چیز بتا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ ہماری مقصود صرف اور صرف ظاہر دنیا ہے۔ تو ہمارے ابھی جنہوں نے ابھی حلف نہیں اٹھایا، ہو سکتا ہے اٹھا لیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پہلی ترجیح جو ہے ہماری نواز شریف صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک ان کی بات ہے، لیکن صرف میں ان کی برائی نہیں، یہ ان کا ایک یعنی اپنے لحاظ سے انہوں نے ایک اچھی بات کہی ہے کہ ہماری پہلی ترجیح جو ہے معیشت ہے، دوسری ترجیح جو ہے معیشت ہے، وہ تیسری ترجیح جو ہے وہ بھی معیشت ہے، اور پھر ان کی ترجیحات کیا ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، اور پھر دہشت گردی کا قلاقمہ ہے، امن و امان کی فضا پیدا کرنا ہے، سارے مقاصد ظاہری ہے۔ آپ دیکھ لیں، معیشت سب سے پہلی ترجیح ہے۔ یہ ہماری مملکت خدا داد پاکستان کے آنے والے حکمران کا ایک عزم ہے کہ ہم معیشت ٹھیک کریں گے۔ تو اس میں بات صرف آپ دیکھ لیں، سوچ لیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے، ساری توجہ جو ہے ہماری ظاہر پر ہے، ساری توجہ ظاہر پر ہے۔ اب ظاہر یعنی ظاہر ٹھیک ہو گیا تو بس آپ مطمئن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آپ کی منزل ہی نہیں، حالانکہ امت مسلمہ کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیگر اقوام کے لیے بنایا ہے، رہنما بنایا ہے، رول ماڈل بنایا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے لوگوں روکو گے، اور اللہ پر تمہارا کامل ایمان ہوگا، وتؤمنون باللہ لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم اور لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو، ایک نمونہ پیش کرو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہیں تمہارے لیے گواہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں، من حیث القوم، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ترجیحات افراد کی، یا دیکھیں قوم تو ہم سے ہی بنتی ہے، ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ کسی بھی راہ چلتے شخص سے آپ روک کے پیچھے، بھئی تمہارا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، وہ پہلے تو آپ کو گھورنے لگے گا کہ یار کسی پاگل سے تو میرا واسطہ نہیں پڑ گیا، تو اس کا مناسب جواب وہ نہیں دے گا آپ کو۔
یعنی جو جواب دینا چاہیے کہ میری منزل اللہ ہے، میں اللہ کے لیے جینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی میری ترجیح اول ہے اور دنیا میری ترجیح نہیں ہے۔ ایسا کوئی انسان شاذ و نادر شاید آپ کو ملے کہ وہ کہے کہ دنیا میری ترجیحات میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، تو وہ اپنا واقعہ سناتے تھے کہ میں جب ابھی یعنی چھوٹا تھا، بالکل بچپنے میں، انہوں نے کہا کہ ایک فیصلہ کیا، تقریباً 5th کلاس میں تھے وہ، تو وہ کہتے ہیں میں نے فیصلہ کیا کہ یار یہ جو میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ نوکری مل جائے گی اور بس وہ، لیکن میں تو اس لیے تو نہیں آیا ہوں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت فیصلہ کیا جب کہ میں 5ویں کہ دنیا جیسے بھی ہو گزر جائے لیکن آخرت خراب نہ ہو، دنیا جیسے بھی ہو گزر جائے لیکن آخرت خراب نہ ہو۔ اور آج آپ دیکھیں یہ مسلمان کا ایک یعنی ترجیحات میں ہے یہ بات، یہ نہیں کہ وہ یعنی ہمارے شیخ کی بات تھی، نہیں، یہ ہر مسلمان کے دل کی آواز ہونی چاہیے کہ میری دنیا جیسی بھی ہو گزر جائے لیکن آخرت خراب نہ ہو، اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول راضی رہیں مجھ سے، یہ اس کی ترجیح اول ہونی چاہیے۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض نہ ہو۔ یہ سامعین کرام بہت بڑی بات ہے۔ تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس میں آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل اس وقت مغضوب علیہ قوم تھی، یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس وقت مغضوب، اب بھی ہے مغضوب علیہ، اور ہم بھی اس سے کہیں پیچھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو چکے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن مغضوب علیہ قوم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت اور شفقت کو دیکھیں کہ پھر بھی ان کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھو میری نعمت یاد کرو نا، ایک وقت ایسا تھا کہ میں نے تمہیں تمام اقوام پر فضیلت دے دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اور دیکھو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، یہ اب اللہ تعالیٰ، اب یہ مضمون کو اس طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی توجہ آخرت کی طرف دلانا چاہ رہا ہے، اس مضمون براہ راست آخرت کی طرف۔ اور یہ سامعین ایک بات نوٹ کر لیں کہ پیغمبر کی تحریک کا جو نشانہ ہوتا ہے، جو مقصود ہوتا ہے، وہ انسان کی اخروی زندگی کی کامیابی ہوتا ہے، نہ کہ دنیا۔ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں کہا کہ مال کو جمع کر کے رکھو اور مال سے محبت کرو، کبھی حضور نے یہ نہیں کہا۔ تو ہر پیغمبر کی وہ جو آنے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی اصل مقصد یعنی آخرت، اس میں انسان کامیاب ہو جائے، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو تو یہ شرمسار نہ ہو، منہ نیچے نہ ہو اس کا، بلکہ وہ رب کو تکتا رہے، خوشی سے تکتا رہے۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں وہ تک رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، الی ربها ناظرہ۔ تو انسان دیکھیں ایک چیز جو ہے براہ مہربانی اپنی یعنی نوٹ کر لیں کہ بہت جلد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اس حقیقت کا جتنی جلدی ہم نے ادراک کر لیا اور اس حقیقت پر یقین کر لیا تو اتنی جلدی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو فکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی، دیکھیں یہ ایک عظیم الشان بات ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں ہم، اور اس کی عظمت اور وقار کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔
یہ نہیں کہ ابھی رب نہیں ہے ہمارے سامنے، نہیں، ہم اس وقت تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر جگہ ہے اللہ تعالیٰ. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، اس کی بڑائی کا، دوسرے اس کے وجود کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. یہ احساس پیدا کرنا چاہیے، یہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ حاضر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی شان کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، اس کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے. کبھی بھی بے احتیاطی، رب کے بارے میں کبھی بھی بے احتیاطی سے کام نہ لیں. ہم تو کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اس میں مذاق کے طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جاتا ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ کرتے ہیں نا، بات چیت کرتے ہیں، بعض وقت مذاق میں اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا جاتا ہے. یہ انتہائی یعنی احتیاط کی بات ہے، اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بہت احتیاط سے، کیونکہ وہ تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو. تو ایک بات تو یہ ہے سامعین کرام کہ ہمیں اس کے عظمت کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے. اس کے وجود، اپنے اندر یہ اتنا یقین آپ پیدا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ حاضری اللہ ناظری، اللہ تعالیٰ حاضر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اور وہ اس نے کہا ہے خبیر بما تعملون بصیر بما تعملون، بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، جو کر رہے ہو اس سے خبردار ہے. تو جناب یہ ساری باتیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنی چاہیے اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے، رب سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رب کے وجود کا احساس آپ کو نہ ہو. اکثر سامعین کرام ایسا ہوتا ہے، اور یہ انسانی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو یعنی نہیں ہونی چاہیے تھی، نہیں. اس وقت جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ پردے میں ہیں، انسان جو ہے پردے میں ہے، ظاہر کے پردے پڑے ہوئے ہیں باطن پر. لیکن باطن کا تو آپ نے خیال رکھنا ہوگا. باطن کی اگر ایک حقیقت موجود ہے تو پھر آپ نے اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کا خیال رکھنا ہوگا. اور اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے اور اگر وہ حقیقت ہوئی تو پھر بات مشکل ہو جائے گی، اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو ایک آیت ہے قرآن پاک میں سورہ نوح میں، آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا کہ رب کی عظمت کا، رب کی وقار کا آپ کو خیال نہیں. اللہ تعالیٰ تو موجود ہیں، کیا ہوا تمہیں؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تمہیں خیال کیوں نہیں ہے؟ تم کیوں غافل ہو؟ تم کیوں غیر اللہ کی طرف دیکھ رہے ہو، اس کی بندگی کر رہے ہو، اس کی طرف دیکھ رہے ہو؟ آج سامعین کرام، آج بھی یہی کیفیت ہے. یہ صرف ان کی بات نہیں تھی، یہ ہماری بھی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نہیں دیکھ رہے، ہم ظاہر اسباب کو دیکھ رہے ہیں، اسی پر اعتماد ہے، اسی پر تکیہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہم بھول چکے ہیں. تو جناب یہ مناسب طرز عمل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا، اس کی عظمت کا، جبکہ وہ موجود ہے. یہ تو ہمارا مطلب یقین ہے اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی جگہ محدود نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی جگہ آپ مختص کر نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے، تو ہر جگہ موجود. تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا
یعنی خیال کرنا چاہیے. میں نے ایک نقطہ ہے وہ کہہ دیا، باقی آپ کی مرضی ہے. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس سے اللہ تعالیٰ اس قوم کو آخرت کے دن کی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم تو جانے والے ہو یوم آخرت کی طرف، اور یہ دن بعید نہیں ہے سامعین کرام. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ تو بہت دور اس کو دیکھتے ہیں، ہم تو اس کو بہت جلد دیکھتے ہیں. دوسری آپ کو میں نے بات بتائی ہے کہ ہر انسان جو ہے یعنی وقت کا تو آپ کو پتہ ہے، کچھ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، زندگی کیسے گزر جاتی ہے، فر چٹکیوں میں گزر جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کیا اگلا مرحلہ کیا ہے؟ وہ موت کا مرحلہ ہے، انتقال ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف. تو پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من مات فقط قامت قیامتہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور قیامت کب ہوگی؟ حضور نے کہا یہ تو دور کی بات نہیں ہے، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی. اور یہ احادیث کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ صرف یعنی وہ آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اور قبر میں جانے کے بعد جو ہے پھر وہ روح لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ پھر سوال جواب پھر شروع ہو جاتا ہے. یہ تو صرف ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونا ہے. اب جب آپ منتقل ہوں گے عالم آخرت میں، اور قبر کے بارے میں آپ کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، اور یعنی پہلی سیڑھی ہے یعنی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے. تو اب عالم آخرت یعنی آپ جب وفات پا جاتے ہیں تو آپ عالم قبر کی پہلی منزل میں آپ پہنچ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یعنی عالم قبر ہے، اس کے بعد جو ہے حشر ہے. دوبارہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عطا فرمائے گا اور آپ جی اٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس دن کی یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو تم کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، تم تو میرے ہی پاس آ رہے ہو، تمہارا حشر ہوگا اور تم میرے سامنے کھڑے ہوگے. اس دن کی سوچو، اس دن کا کچھ سامان برابر کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. دیکھو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا کچھ بھی. یہاں تو دنیا میں آپ پہ ایک مصیبت آتی ہے، آپ کا والد صاحب آپ کی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کے بھائی ہیلپ کر دیتے ہیں، آپ کے بہنیں ہیلپ کر دیتی ہیں، آپ کے اور رشتہ دار ہیلپ کر دیتے ہیں، یار دوست ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن وہاں ایسا ہوگا آپ پر جو مصیبت آئے گی، تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ سمجھے گا کہ آج تو میری وہ مصیبت آئے گی جو میری کمر توڑ دے گی. اللہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ یعنی اس دن کی ہولناکی، اگر دیکھیں دو صورتیں ہیں قیامت کے دن، یا تو مجرم کے یعنی مجرم بن کے ہم جائیں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مومن بن کے جائیں گے. مومن بن کے گئے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، خوشخبری کی بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر مجرم بن کے گئے تو پھر تو بات بہت مشکل ہو جائے گی. اور یہ نہیں کہ یہاں اگر ایک شخص مجرم بن کے زندگی گزار رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، اور وہاں اس کا حشر جو ہے وہ مومن بن کے ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. یعنی یہ تو دیکھیں 2+2=4 کا سوال ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ایک شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزار رہا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے مومنوں کی فہرست میں زمرہ مومنین میں اٹھائے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا.
کیا ایک مومن ایک فاسق کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک تو یعنی یہ سوچ لینا چاہیے، اصل میں تو ہم نہ مومن کی فکر ہے ہمیں، نہ مومن بننے کی فکر ہے، نہ فاسق، ان دونوں چیزوں سے ہم ماورا ہیں۔ یعنی ہماری جو کیفیت ہے نا، ہمیں نہ گناہ کی پرواہ ہے نہ ثواب کی، نہ جنت کی طلب ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نہیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ لوگ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ میں نہیں فرما رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو قول محض فیصل ہے، تو مضبوط بات ہے، کلا بل لا یخافون الآخرہ، نہیں بلکہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈریں نہ ڈریں، مثال کے طور پہ کہ دیکھا جائے گا، دیکھی جائے گی، ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، تم اپنے اس کفر کے ساتھ، ناشکری کے ساتھ فائدہ اٹھا لو چند روزہ، لیکن یہ تو متاع قلیل ہے، پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی وہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اصل جو چیز ہے، اصل جو زندگی آنے والی ہے وہ کب ہے؟ وہ موت کے بعد کی ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہیں آئے گا کوئی شخص کسی دوسرے کے کچھ بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اب نہیں قبول کیا۔ دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ہمارے دنیا میں ہوتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں وہاں کوئی معاوضہ نہیں، یہاں تو آپ یعنی جرمانہ دے کے آپ چھوٹ جاتے ہیں، کوئی معاوضہ دے کے آپ چھوٹ جاتے ہیں، لیکن یا کوئی آپ کی سفارش کر لیتا ہے، آپ سے گناہ ہوتا ہے کوئی سفارش کر لیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں ہیں، کوئی کسی کے کام آ جاتا ہے، کوئی معاوضہ دے کے جرمانہ دے کے چھوٹ جاتا ہے، کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہاں نہیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کا اذن شفاعت نہیں ہے تو کوئی آپ کی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا۔ اپنی مرضی سے، یہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں کہ شفاعت اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگی۔ شفاعت جو ہے اچھی طرح، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہاں پہ ہے؟ سورہ بقرہ، آیت الکرسی۔ من ذا الذی، کون ہے، یشفع عنده، کہ اس کے دربار میں شفاعت کرے کسی کی، لیکن اس کے اذن سے ہوگی شفاعت۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کسی جرم کی سزا سے چھوٹنے کی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خبردار کر رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے۔ وَاتَّقُوا، اپنے آپ کو بچا لو اللہ کے عذاب سے، جس دن کام نہ آئے گا کوئی نفس کسی اور نفس کے کچھ بھی، شیئن کچھ بھی۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور قبول نہیں کیا جائے گا ان سے کوئی عدل، کوئی جرمانہ، کوئی معاوضہ، ان گناہوں کے بدلے، ان جرائم کے بدلے معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ یہ تفصیل سے آیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَ مَعَهُ لَافْتَدَتْ، اگر ظالموں کے لیے کی ملکیت میں جو کچھ زمین میں ہے سارا ہو جائے، اس کا بلکہ اس کا ڈبل ہو جائے، اور وہ معاوضہ دے کے اس کو اس عذاب سے چھوٹ جانا چاہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں وہ معاوضہ قبول نہیں کروں گا۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، دیکھو آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو، ولو بشق تمرہ۔ یہاں تو یعنی کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی
قربانی کو، آپ کے جذبات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے خلوص کو دیکھتے ہوئے اس کو قبول کر دے گا اور آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا. لیکن وہاں خرچ کرنا بے معنی ہے. اول تو ہوگا نہیں کسی کے پاس، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہو جائے کسی کے پاس اتنا جو کچھ دنیا میں ہے سب، اس کی مثال اور بھی، اور وہ جرمانہ دینا چاہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. تو یہ سامعین کرام اس لحاظ سے یہ دنیا کا وقت جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے کہ یہاں آپ جو کچھ بھی دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ بھی آپ بھجوائیں اللہ کی راہ میں اپنے لیے جو کچھ، تو اللہ تو وہاں اسے یعنی اس کا اجر وہاں آپ کو ملے گا. لیکن وہاں یہاں آپ نے کچھ نہیں کیا، وہاں آپ کا خرچ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا. ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، اور نفع نہیں دے گی کسی کو کسی کی سفارش. ولا هم ينصرون، نہ کوئی کسی کی وہاں مدد کر سکے گا. بلکہ یہ سارے رشتہ دار جو ہیں، آپ آج جن رشتوں پہ بڑے ریجھتے ہیں اور بچے کو اپنے بچے کو گلے سے لگا کے پیار کرتے رہتے ہیں نا، تو یہ بچے جو ہیں یہ آپ سے کل بھاگیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ، وہ آیت تو پوری طرح مجھے یاد نہیں آ رہی، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے کہ ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، اور باپ بیٹے سے، یہ سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. وہ نفسی کا عالم ہوگا، وہ کوئی اور ہی چیز ہوگی. سامعین کرام اس کا ذرا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ دن آنے والا ہے. اور بس آج کی بات ہے، کل جو ہے وہ دن ہے. کل ہم انشاءاللہ تعالی رب تعالی کے حضور کھڑے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا ان کو یعنی تنبیہ کر دی، اور ان کو اپنی نعمت یاد دلائی، اور ان کو تنبیہ کر دے دیکھے وہ دن آنے والا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام، یہودی جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسائی بھی ظاہر مانتے تھے کیونکہ وہ ان کے آبا و اجداد سے تعلق رکھتے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے، حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے تو اپنے وہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، انہوں نے یہودیت اختیار کر لی تھی، یعنی انہوں نے اپنا نام تک بدل دیا تھا. نصارہ نے بھی اپنا نام بدل دیا تھا. یہ تو سب مسلمان تھے. ابھی آ رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ دیکھو تم موت اگر آئے تو نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. دین جو ہے ابتدا سے، ایک بات آپ نوٹ کر لیں، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سارا دین اسلام ہے. اس کے اصول جو ہیں، بنیادی اصول سارے ایک ہیں، توحید، رسالت، آخرت. پھر شریعت میں تھوڑا سا مطلب وہ معاملات میں جزوی اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بھی یعنی وقتی ضروریات کی وجہ سے، لیکن جو آخری شریعت آئی ہے وہ مکمل ہے اور وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا. گزشتہ شریعتیں جو ہیں وہ اس وقت کے لیے تھیں، لیکن اصول اور اسلام وہی تھا. تو یہود اور نصارہ چونکہ دعوے دار تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہیں، اور ایک تو انہیں خود پسند تھے، وہ یہود جو تھے وہ خود پسند تھے اور اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے، جس کا قرآن میں تذکرہ ہے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. واحباؤہ تو مختلف، یعنی یہ ایک خود پسندی میں شکار تھے. جیسا کہ ایک بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے اور عالم کی قدر وغیرہ ہوتی ہے، جہاں بھی جاتا ہے جلسوں میں اس کو ہار ڈالے جاتے ہیں، ان کے بیٹوں کو بھی ہار ڈالتے ہیں.
ظاہر ہے کہ بیٹا ہے کسی عالم کے ساتھ جاتا ہے، اس کے گلے میں بھی ہار ڈال دیا جاتا ہے، استقبال اس کا بھی کیا جاتا ہے، اس کو بھی وہی کھانے پیش کیے جاتے ہیں جو عالم صاحب کو پیش کیے جاتے ہیں۔ تو یہ یہودی جو تھے ایک قومی تعصب میں مبتلا ہو گئے تھے، اور اس کے ابھی مظاہر آپ نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، صرف یہودی جنت میں داخل ہوں گے اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ان کا وہ تھا، لن تمسنا النار، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہمیں آگ چھو ہی نہیں سکتی، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کے بیٹوں کی جگہ ہیں، اور ہم سے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا پیار ہے۔ ایک بات سامعین کرام نوٹ رکھیں، اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے سوائے ایک رشتے کے اور کوئی رشتہ نہیں ہے، کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، بس۔ باقی آپ نے کسی نسلی تعصب میں مبتلا نہیں ہونا، اور نہ اس پر بھروسہ کرنا ہے کہ میں تو فلانی کی اولاد ہوں، میں تو آل رسول ہوں۔ یہ بھی بعض وقت ہوتا ہے، اور یہ ذات اور برادریاں جو ہیں سامعین کرام آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی پھیل گئی ہیں۔ اپنی بچی جو ہے وہ اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، لیکن برادری میں کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ رشتہ ہی نہیں کر رہے کسی سے۔ تو یہ تعصب جو ہے یہ اب بھی ہے، نسلی تعصب، قومی تعصب یہ اب بھی ہے۔ جیسے کہ آپ پٹھانوں کو دیکھ لیں، میں بھی پٹھان ہوں، بعض پٹھان یہ کہتے ہیں ہم پہلے پٹھان ہیں، پھر مسلمان ہیں، اور پھر پاکستانی ہیں۔ یہ دیکھیں وہ ایک نسلی تعصب ہے کہ بھئی تم پہلے پٹھان ہو، نہیں، پہلے تم انسان ہو اور پھر مسلمان ہو اور پھر پٹھان ہو۔ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں نے پیدا کیا ہے اور تمہارے لیے یہ قبائل وغیرہ پیدا کیے ہیں تاکہ تم یہ ایک پہچان ہے تمہاری، بس اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے، یعنی اس میں فضیلت نہیں ہے۔ وہ حجت الوداع کا خطبہ آپ دیکھ لیں، کسی کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، سیاہ کو سفید پر، یا سفید کو سیاہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب گورے جو ہیں آپ دیکھیں، بعض گورے جو ہیں وہ ایک ہم ایشیائی لوگوں کو، میں نے خود اس کا چشمدید گواہ ہوں، وہ ہمیں کمتر سمجھتے ہیں گورے جو ہیں، عام طور پہ جو میرے ساتھ بعض اس کا رویہ پیش آئے، وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ذات سمجھتے ہیں، ہم گورے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اس تعصب سے باز آنا چاہیے۔ یہود اسی نسلی قومی تعصب میں مبتلا تھے، کہتے تھے ہم تو پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور تھے، لیکن یہ کوئی تفاخر کی وجہ تو نہیں ہے، نہ یہ اللہ تعالیٰ سے کے عذاب سے آپ کو بچا سکتی ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ مشرک تھا، اور نوح علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ وہ ہدایت قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بیٹے جب غرق ہو رہا تھا طوفان میں، تو اس کو کہا کہ بھئی تم ہمارے ساتھ آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو، بچ جاؤ گے۔ تو اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے میں بچ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہو جائے۔ پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تعالیٰ یہ میرا بیٹا جو ہے، تو نے تو کہا تھا کہ تو میرے اہل کو بچا لے گا، میرے خاندان والوں کو بچا لے گا،
ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، کیوں کہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے۔ تو یہ سامعین کرام، یہ قرآن مجید میں یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راہ دکھا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے پھر بھی ہم تعصب کا شکار ہو کے اپنے آپ کو دیگر کسی پر فضیلت برتیں صرف قوم یا نسل یا رنگ کی بنا، ایسا نہیں۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ ایک نسلی تعصب میں مبتلا تھے، یہود جو تھے، آپ کو میں نے بتایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے وہ دین سے بھی وہ ہٹ گئے تھے، جو ابراہیم جو مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیغمبر انہوں نے تسلیم نہیں کیا، حضرت ابراہیم کو پیغمبر مانتے تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعات ہیں وہ شروع سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام جس دین اور ملت پر تھے وہ بھی بتا رہا ہے، اور جو انہوں نے دعائیں کی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب میں نے آزمائش کی ابراہیم علیہ السلام کی چند باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے ان کو پورا کر دیا۔ بعض ہمارے مفسرین دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ 5 باتیں کیا تھیں کہ وہ مونچھوں کو ترشوانا، منہ زیر ناف کو ترشوانا، ناخن وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے یہ تشریح جو ہے اس آیت کی اس انداز سے کرنا درست نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش آپ دیکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یعنی سب سے پہلی آزمائش کیا تھی؟ ان کی قوم سے ان کا مقابلہ ہوا، سب سے پہلے باپ سے مقابلہ ہوا۔ باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تم تو یعنی لم تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك شيئا، کیوں ایسی بے جان ہستیوں کی تم عبادت کرتے ہو جو تمہاری بات بھی نہیں سن سکتی اور کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ تو باپ سے پھر وہ جو مقابلہ تھا، یعنی اب باپ کے سامنے کھڑا ہو جانا حق کی آواز لے کر، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جس آدمی سے آپ پیدا ہوتے ہیں، جس کی اولاد ہوتے ہیں، جس نے آپ کو پالا ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو جانا تھوڑی سی آزمائش کا کام ہے۔ پھر اپنی قوم کے سامنے، قوم کو جب گمراہی میں دیکھا تو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملایا قوم کی، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ میں تو بیزار ہوں، انی بری مما تعبدون، میں تو بیزار ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو قوم سے ٹکر لی، پھر جو ہے بادشاہ سے، بادشاہ وقت سے، نمرود جیسے جابر، تو اس سے ٹکر لی، اس نے جناب آگ کا الاؤ جلا دیا کہ اس سے کوئی پرندہ اس کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، بہت بڑا الاؤ روشن کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج سامعین کرام، یعنی کہنے کی بات اور عمل کرنا کسی بات پر، یہ اس میں دونوں میں ذرا فرق ہوتا ہے۔ ایک بات کو کہہ دینا یا اس پر عمل کرنا یا عمل کر کے دکھانا، یہ ذرا یعنی ان دونوں باتوں میں بعض وقت ہم جو کہتے ہیں، ہم تو جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، ہماری بات تو چھوڑ دیں، لیکن پیغمبر جو ہے وہ بھی انسان ہوتا ہے۔ ایک آگ کا الاؤ اس کے ساتھ، اس کو یعنی اس میں اس کو جیتے جاگتے انسان کو ڈال دینا یا آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے سامعین کرام۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ ایسی تھی کہ وہ اس تک یعنی اس میں پھینکنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مجبوراً ایک منجنیق ٹائپ کی کوئی توپ ٹائپ کی چیز بنائی گئی اور اس کے ذریعے ان کو اس آگ میں ڈالا گیا، تو آگ میں کود گئے۔
کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم تو تھوڑی سی بچوں پہ بھوک ہوتی ہے تو جا کے تھوڑی سی رشوت لے لیتے ہیں یا حرام کما لیتے ہیں اور لے آتے ہیں۔ ہمارے جو بھائی ہیں وہ پولیس مین روزہ رکھتے ہیں، شام کو افطاری جو ٹھیلے والے ہیں اس سے افطاری سمیٹتے جاتے ہیں، کسی سے کھجور لی، کسی سے دہی بڑے لیے، کسی سے سموسے لیے، اور تھانے میں جا کے روزہ پھر اس سے افطار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس کی میں آزمائشات کی بات کر رہا ہوں، پھر انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے گھر کو، رشتہ داروں کو، سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، بس اللہ حافظ۔ تو وہ چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تبلیغی دورے وہ کرتے رہے۔ تو اس زمانے میں سفر کرنا وہ بجائے خود ایک صبر آزما اور مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اکیلے سفر، اور اس کے ساتھ کتنے لوگ یعنی امام ہیں، قوموں کے امام ہیں، اور وہ جناب اس کے ساتھ ایمان کتنے لوگ لائے تھے؟ ایک فآمن لہ لوط، صرف لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے۔ تو ان کو لے کے جو ہے وہ پھر لوط علیہ السلام کو ایک بستی میں انہوں نے پھر وہ ڈال دیا۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی، وہ وہاں رہنے لگے، انہیں سے پھر شادی کر لی۔ اور یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر اپنے تبلیغی دورے کرتے رہے۔ پھر جناب وہ بیوی کو جو ہے تپتے ریگستان میں بیوی کو اکیلا چھوڑ کے جانے لگے اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ بیوی نے پوچھا کہ بھئی تم ہمیں کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس وقت مکے میں کوئی بھی نہیں تھا، ریگستان تھا سارا، پہاڑ تھے، اور پانی وانی تو آپ دیکھ لیں کہ وہاں پانی کا کیا وہ تھا، ریگستان تھا، نخلستان تھوڑی تھا، ریگستان تھا، تپتا ہوا ریگستان تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے شیرخوار بچے اور بیوی کو چھوڑ کے جانے لگے۔ بیوی نے آواز دی کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ ان کی چونکہ انسان تھے، بیوی کو دیکھا، بچے کو دیکھا، پھر تپتے ہوئے صحرا کو دیکھا، تو ان کے گلے یعنی گلا رند گیا کہ بظاہر تو کچھ اسباب نہیں ہے ان کی، یعنی موت کے منہ میں دینا ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا تو جواب نہ دے سکے۔ دوسری بار پوچھا، پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار بیوی نے کہا کیا اللہ کے حکم سے تم ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ تو بیوی نے کہا کہ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک اور امتحان تھا۔ پھر اس کے بعد آپ امتحانوں کی جو فہرست ہے آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے جب فلما بلغ معه السعی قال انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اسماعیل علیہ السلام بچہ جب دوڑنے بھاگنے لگا، جوانی کی حدود میں آ گیا، تو بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ دیکھیں وہی بھی نہیں تھی، صرف خواب تھا، لیکن پیغمبر کا خواب جو ہے وہ محکم ہوتا ہے۔ تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جو آپ نے خواب دیکھا ہے اس کو سچا کر دکھائیے اور کر ڈالیے جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں انشاءاللہ صبر کروں گا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان قد یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ تو جب دونوں آمادہ ہو گئے اور ان کو لٹا دیا منہ کے بل، ہاں تو آواز آئی کہ قد صدقت، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ بس تو وہ جو پھر آگے ہوا قربانی تو ہو گئی۔ بہرحال تو یہ سارے امتحان تھے۔
ابتلا تھی، آزمائش تھی۔ سامعین اکرام، ابھی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، یہیں سے انشاءاللہ تعالی مضمون شروع کریں گے، یہ مضمون ابھی جاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔